اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مدح کو بولنے والے نہیں پا سکتے، جس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، اور جس کا حق ادا کرنے میں کوشش کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ ذات کی نہ تو بلند ہمتیں اس کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہیں، نہ عقلیں اس کی گہرائی تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کی صفات کے لیے کوئی محدود حد نہیں، نہ اس کے اوصاف کے لیے کوئی معین بیان، نہ اس کے لیے کوئی مخصص وقت ہے اور نہ ہی اس کی مدت مقرر ہے۔ اسی نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور زمین کی لرزش کو پہاڑوں کے ذریعے مضبوط کیا۔ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، اور اس معرفت کی تکمیل اس پر یقین کرنا ہے، اور یقین کی تکمیل اس کی توحید ہے، اور توحید کی تکمیل اس کے لیے اخلاص ہے، اور اخلاص کی تکمیل اس سے صفات کی نفی ہے، کیونکہ ہر صفت گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف سے الگ ہے، اور ہر موصوف گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت سے الگ ہے۔ بس جس نے اللہ کی کوئی صفت بیان کی، اس نے اس کے ساتھ کسی کو شامل کر دیا، اور جس نے اس کے ساتھ کسی کو شامل کیا اس نے اسے دو مان لیا، اور جس نے اسے دو مانا اس نے اسے تقسیم کر دیا، اور جس نے اسے تقسیم کیا اس نے اسے جانا ہی نہیں، اور جس نے اسے نہ جانا اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اس کے لیے کوئی حد مقرر کر دی، اور جس نے اس کے لیے کوئی حد مقرر کی اس نے اسے شمار کر لیا۔ جو کہے وہ کہاں ہے اس نے اسے کسی جگہ میں محدود کر دیا، اور جو کہے وہ کس پر قائم ہے اس نے اسے کسی اور سے خالی کر دیا۔ وہ ایسا وجود رکھتا ہے جو کسی حادث سے پیدا نہیں ہوا، اور ایسا موجود ہے جو کسی عدم سے نہیں آیا۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے مگر کسی چیز کے ساتھ ملا ہوا نہیں، اور ہر چیز سے الگ ہے مگر کسی چیز سے جدا نہیں۔ وہ فاعل ہے مگر کسی حرکت اور کسی آلے کے بغیر۔ وہ دیکھنے والا ہے جبکہ اس کی مخلوق میں کوئی چیز دیکھی نہیں جا سکتی۔ وہ یکتا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی سکونت نہیں جو اس کے انس کا ذریعہ ہو، اور نہ ہی اسے کسی چیز کے فقدان سے وحشت ہوتی ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا بغیر کسی پہلے سے طے شدہ خیال کے، بغیر کسی تجربے کے، بغیر کسی حرکت کے، اور بغیر کسی ذہنی الجھن کے۔ اس نے چیزوں کو ان کے اوقات میں رکھا، ان کے اختلافات میں ہم آہنگی پیدا کی، ان میں فطرتی خصوصیات رکھیں، اور ان کے اجسام کو ان کے وجود کے مطابق بنایا۔ وہ انہیں تخلیق سے پہلے بھی جانتا تھا، ان کی حدود و انتہاؤں سے آگاہ تھا، اور ان کی خصوصیات اور حالات کو پہچانتا تھا۔ پھر اس نے فضا کو شق کیا، ہوا کے طبقات کو پھاڑا، اور اس میں ایک جوش مارتا ہوا پانی چھوڑا جس کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، جس کی سطح بلند تھی۔ اللہ نے اسے تیز چلنے والی آندھیوں پر قائم کیا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسے تھامے رکھیں اور حدود میں رکھیں۔ اس کے نیچے ہوا تھی جو نرم و لطیف تھی، اور اس کے اوپر پانی تھا جو بہاؤ میں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک اور ہوا پیدا کی جس کا چلنا رک گیا تھا، مگر اس کی روانی برقرار تھی، جس کا زور شدید تھا اور جس کا ابتدا دور تھا۔ اسے حکم دیا کہ پانی کی لہروں کو بلند کرے اور سمندر کی موجوں کو اٹھائے۔ بس وہ ہوا پانی کو ایسے ہلاتی رہی جیسے مشکیزہ ہلایا جاتا ہے، اور ایسے چلتی رہی جیسے خلا میں تیز آندھی۔ وہ پانی کی تہوں کو اوپر نیچے کرتی رہی یہاں تک کہ وہ جھاگ پیدا کرنے لگا اور بلندیوں میں پہنچ گیا۔ پھر اللہ نے اس جھاگ سے 7 آسمان بنائے، ان میں سے نچلا آسمان موجوں کی ماند رک دیا، اور اوپر کے آسمان کو ایک محفوظ چھت اور بلند عمارت کی طرح قائم کیا، بغیر کسی ستون کے جو انہیں سہارا دے، اور بغیر کسی کیل کے جو انہیں جوڑے۔
फिर उसने आसमान को सितारों की जीनत से आरास्ता किया, चमकदार सितारे उसमें रखे और उसमें एक रोशन चिराग और मुनव्वर चांद पैदा किया, जो एक घूमते हुए मदार में गर्दिश कर रहे हैं, एक चलती हुई छत में और एक मुकर्ररा निजाम के तहत।